حي على الفلاح. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبہ جمعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے اوصاف، ان کی خوبیاں جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں سے مراد کہ جن کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور جو کامیابی پانے والے ہیں۔ اب گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے چند ان افراد کی نشاندہی کی جو کامیابی پانے والے ہیں، یعنی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے جو رزق حلال کمانے والا اور کھانے والا ہے۔ حلال و حرام میں فرق کرنا فی زمانہ یہ ایسا عمل ہے جو بہت بلند پایا خوبی ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ حضرات، کامیابی پانے والے لوگوں میں سے دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو نشہ آور چیزوں سے بچتے ہیں، اور نشہ آور چیزوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کہ جس کے کرنے سے انسان کی عقل زائل ہوتی ہے، اور ایک نشے کی وہ قسم ہے کہ جس کے نہ کرنے سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اس کا تعلق کھانے سے ہو، پینے سے ہو، سونگھنے سے ہو، لگانے سے ہو، انجیکشن سے ہو، اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ حرام ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کامیاب لوگوں کی چند اور صفات بیان کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں کامیابی پانے والے بندوں کی 3 نشانیاں میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب جو کامیابی پانے والے ہیں وہ جوئے کے قریب بھی نہیں جاتے۔ یہ سود اور جوا جو ہے یہ کیا ہے، اس کو سمجھنا انتہائی آسان ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بھی حرام بیان کیا ہے اس چیز کو سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ وہ علماء سو، وہ برے مولوی
کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھانے والے وہ ایسے ہیلے بناتے ہیں کہ عام آدمی تو بڑی دور کی بات ہے، عام عالم کے لیے بھی اس ہیلے کو سمجھنا اور کھولنا جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود جو ہے وہ ناحق منافع خوری، جبری منافع خوری، ایسا منافع حاصل کرنا اور ایسے طریقے سے حاصل کرنا کہ جس کو حاصل کرنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے نہیں دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے سونا سونے کے بدلے برابر، چاندی چاندی کے بدلے برابر۔ کرنسی جو ہے وہ کرنسی کے بدلے آپ 100 کا نوٹ دیں تو آپ کو 10 کے 10 ملنے چاہیے۔ اگر 1 روپیہ بھی کم ہوگا، وہ روپیہ جو ہے وہ حاصل کرنے والا جو ہے وہ سود لے رہا ہے۔ حضرات، یہ نقدی کے اندر بھی ہے اور اجناس کے اندر بھی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عمدہ کھجوریں جو ہیں وہ پکڑی ہوئی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے یہ کہاں سے حاصل کی ہیں، کہاں سے لی ہیں، اتنی عمدہ کھجوریں ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کھجوروں کی فلاں قسم تھی، گھٹ گیا، تو میں نے وہ دے کر اسی جنس کو کم مقدار میں لے لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واضح طور پر کھلم کھلا سود ہے۔ تو اجناس کے اندر بھی سود ہے اور نقدی کے اندر بھی سود ہے، اور ہر معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی جانتا ہے کہ سود کیا ہے، کہ انسان جو ہے وہ کسی کو نقد پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ماہانہ مجھے اس 1,00,000 روپے پر 10,000 چاہیے، مجھے 5,000 چاہیے، اور اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے 1 روپیہ چاہیے، وہ 1 روپیہ جو ہے وہ بھی سود کا ہے۔ اور یہ سود جو ہے اللہ کے ہاں کتنا برا ہے، سب سے جو خفیف قسم کا سود ہے، اللہ کے ہاں اس کا گناہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ 30 سے زائد مرتبہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر۔ حضرات، وجہ کیا ہے؟ ذرا آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے تحفظ کے لیے بڑے کڑے احکام نازل کیے ہیں۔ زنا اس کی بڑی کڑی سزا ہے۔ سزا کیوں رکھی ہے؟ کہ خاندانوں کے اندر اور اولادوں کے اندر ملاوٹ نہ ہو سکے، کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ خفیہ دوستی لگائے، کوئی عورت کسی کے ساتھ خفیہ دوستی لگائے اور کسی کے بستر پر کسی کا بچہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے بڑے کڑے احکام ہیں، اور اس لیے اللہ کے نبی نے رشتے کا انتخاب کرتے ہوئے دین کی بنیاد پر رشتہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی لیے سورۃ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے زانیہ عورت کے ساتھ نکاح ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اسلام کے اندر زانیہ عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات، اگر اس کے اندر جنسی چھیڑ چھاڑ ہے، اس گھرانے کی نسبت اگر معاشرے کے اندر کوئی ایسی بات مشہور ہے، اسلام کے اندر پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ وہاں پر رشتہ کر لیں۔
اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول نے بڑے کڑے احکام نازل کیے ہیں۔ اب یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے، جنسی تعلق، یہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے۔ بس منہما رجالا کثیرا ونساء، اسی سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوتے ہیں، اور اسی سے انسانوں کے آپس میں رشتے جڑتے ہیں، اور اسی سے گھرانہ اور معاشرہ جو ہے وہ مرز وجود میں آتا ہے۔ اس لیے بڑے سخت احکام۔ حضرات، پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی بنیادی جو ضرورت ہے وہ پیسہ ہے۔ وہ عالم ہے، وہ عامی ہے، وہ اللہ کا نبی ہے یا نبی کو ماننے والا ایک گناہگار امتی ہے، ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا سائل ہے، مانگنے والا ہے اور متلاشی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مال کے ساتھ جن چیزوں کا بھی تعلق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بولی پر بولی نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، ملاوٹ نہیں کرنی، کم نہیں تولنا، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کو نہیں بیچنا، اپنے بھائی کے ساتھ ضد لگا کر اپنے مال کا نقصان نہیں کرنا، نہ اس کا نقصان کرنا ہے نہ اپنا نقصان کرنا ہے۔ بڑے سارے کاروباری لوگ ہیں، چیز بنا کر مارکیٹ میں لے کر جاتے ہیں، مخالف اس سے 10 روپے کم قیمت پر، وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے تو اس کے اوپر پرافٹ رکھی نہیں ہے، مارکیٹ میں اپنی پہچان بنانے کے لیے، اور لوگ جو ہیں وہ مجھ سے بھی سستا کیسے دے رہے ہیں۔ حضرات، لا ضرر ولا ضرار، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو اصول دیا ہے، نہ اپنا نقصان کرنا ہے نہ کسی کا نقصان کرنا ہے۔ مال بغیر اجازت کے لیں گے تو چوری ہے، چھین کر لیں گے ڈکیتی ہے۔ اب چور کی سزا جو ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور جو ڈکیت ہے اس کی گردن کاٹی جائے گی۔ اتنے سخت احکام کیوں ہیں؟ اللہ نے ڈرایا یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور جو حلال اور طیب ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے۔ حلال اور طیب کمانے والے آپ جب چاہیں اللہ کی برکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ قلیل کو زیادہ کر دیتا ہے، تھوڑے پر راضی کر دیتا ہے، اللہ بیماری جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، چٹیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لوگ ضرورت کے مطابق بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کا بل کم آتا ہے، برکت کی یہ بھی علامت ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو اتنی بجلی استعمال نہیں کرتے، بل پھر بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ جو رزق حلال کمانے والا ہے، آپ دیکھیں اس کی زندگی کے اندر برکت آپ کو نظر آئے گی، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ ان کی اولادیں ان کو مجبور نہیں کرتی، ان کو حرام کمانے کے لیے تنگ نہیں کرتی، اور جو حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے ان کو بیماریوں نے پکڑا ہوا ہے، سرکشیوں نے پکڑا ہوا ہے، پھٹیکوں نے پکڑا ہوا ہے، ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں ان کے اوپر غالب ہے اور ان کو گناہوں پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہی ہے، یمحو اللہ الربا، اللہ جو ہے وہ سود کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور نیکوکار لوگوں نے کہا ہے دھوپ کے اندر جل جانا، سود خور کی دیوار کے سائے کے اندر بھی نہ بیٹھنا۔ حضرات، ایسے لوگوں کے گھروں میں بھی رشتے نہیں کرنے چاہیے۔ ظاہری چمک دیکھ کر لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، ساتھ ساتھ نسلیں مقروض ہو جاتی ہیں۔ لوگ جوائیوں پر پرچے کروا دیتے ہیں، سسرال وہ مصائب کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ ظاہری شان و شوکت، جن لوگوں کی اللہ کے ساتھ لڑائی ہو، میں مثال دیتا ہوں، ایک بندے کی آپ کے ساتھ لڑائی ہو
آپ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں دیں گے. بھائی اس بندے کے ساتھ میری لڑائی ہے، میری بیوی کی لڑائی ہے، میرے باپ کی لڑائی ہے، ہم نے رشتہ نہیں دینا، ہماری بیٹی تکلیف میں نہ آ جائے. اور جس بندے کی اللہ کے ساتھ لڑائی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی ہے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا سود نہیں چھوڑو گے، کھاؤ گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھا جی، اسی طرح جوا ہے. اسلام کے اندر جوئے کے بارے میں بڑے کڑے احکام ہیں. کیا سبب ہے؟ میرے بھائیوں دوستوں، اس کا تعلق بھی مال کے ساتھ ہے. جس طرح سود کا تعلق مال کے ساتھ ہے، جوئے کا تعلق بھی مال کے ساتھ ہے. اب جوا کیا ہے؟ دونوں میں سے دو بندے ہیں، جو ہار گیا وہ پیسے دے گا، یہ جوا ہے. اب اسی طرح لاٹری کا جوا ہے، پیسے لگائے، قیمت کے برابر کچھ نہیں ملا، یہ بھی جوا ہے. ایک آدمی 100 روپے کی لاٹری نکلتی ہے اور پرچی پر لکھا ہوتا ہے خالی، یہ جوا ہے. اسی طرح کھیلوں کے اندر جوا لگتا ہے، بال پر جوا لگتا ہے، شاٹ پر جوا لگتا ہے. اور جوئے کی بڑی منڈی جو ہے یہ میچ کے ساتھ ہے. وہ کھلاڑیوں کو کروڑوں روپے دیتے ہیں اور بال اور شاٹ اس کے اوپر جو ہے وہ سٹے باز جوا کرنے والے جوا کرتے ہیں. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اللہ کی قسم ہے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر پر کھڑا ہوں، اللہ سے ڈر کر بات کر رہا ہوں. میں ذاتی طور پر ایسے بندوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنی بیٹیاں جوئے کے اندر ہار گئے. ماں روتی ہوئی آئی، اللہ کے واسطے میری بیٹی بچا لو. بیٹی بچی تھی، آج جوئے کے اندر بیٹی ہرا ہے. کروڑوں کی دکانیں ہرا دی، مکان ہرا دیے، جوئے کے اندر بیٹیاں ہرا دی. اور جوئے کے اندر جواری جو ہے، اسلام کے اندر سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ بیوی کا ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر بیوی کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. سب سے زیادہ جو غیرت کا تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ بیوی کے ساتھ ہے. اور جواری بندہ جو ہے اولاد بھی بیچ دیتا ہے. جواری بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی جو ہے، اپنی غیرت جو ہے وہ بھی جوئے کے اندر بیچ دیتا ہے. میں جانور ایک دفعہ خریدنے کے لیے دور دراز علاقے میں چلا گیا. وہاں ایک اچھا بھلا آدمی جو چہرے سے کسی اچھے گھر کا بیٹا لگتا تھا، جانوروں کو پٹھے ڈال رہا ہے. تو میں نے اس کا نام پوچھا، علاقہ پوچھا، وہ 200-300 کلومیٹر دور کا تھا. تو میں نے کہا یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے اصل میں میرے باپ نے مجھے جوئے کے اندر ہرا دیا ہے اور مجھ پر اسیری ہے. میں 10 سال تک ان کا جو ہے نا بلا معاوضہ ان کے جانوروں کو پٹھے ڈالوں گا، ان کی خدمت کروں. آپ اندازہ کر لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پر بھی جنت کو حرام کر دیا ہے جو کسی آزاد کو بیچ دیتا ہے. ایک دن کے لیے بیچ دے، 1 مہینے کے لیے بیچ دے، 10 سال کے لیے بیچ دے. اور آپ سن کر حیران ہوں گے، ہمارے شہر کے اندر کئی ایسے بدبخت دلال ہیں جو انسانوں کو بیچتے ہیں. درباروں پر جاتے ہیں اور وہاں سے لڑکوں اور لڑکیوں کو لا کر اسیری پر کسی کے ڈنگروں کو پٹھے ڈالنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا غیظ و غضب
کون سی چیز رکاوٹ ہے کہ ہم نہ زندوں کو معاف کرتے ہیں، نہ بچوں کو معاف کرتے ہیں، نہ بوڑھوں کو چھوڑتے ہیں، نہ قبروں کو چھوڑتے ہیں، نہ جانوروں کو چھوڑتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو چھوڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری امت کو ایسے ہلاک نہ کرنا جس طرح تو نے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ رجسن، یہ جوا جو ہے یہ گندگی ہے، رجسن پخانے سے بھی گندا عمل ہے، یہ گندگی ہے، من عمل الشیطانی، یہ شیطان کے عمل سے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ ایسے ہی جو جواری ہے نا اس کی عادت نہیں جاتی، ہیروین پینے والا اس کی بھی عادت نشے کی نہیں جاتی، اسی طرح جو جواری ہے اس کے بھی جوئے کی عادت نہیں جاتی۔ ابھی چند دنوں پہلے سبحان اللہ ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں، پاکستانی قوم جو ہے نا، پوری قوم کو ہم مولویوں کے سمیت راتوں رات امیر ہونے کا بڑا شوق ہے، ہمارے سمیت۔ ایک ایپلیکیشن آ گئی آئیڈیا، لوگ مجھے فون کریں، میں کہوں جوا ہے، وہ بحث کریں، میں کہوں بس 2-3 ہفتے انتظار کر لو پوری سمجھ آ جائے گی 100%۔ جب مولویوں کے بھی ڈوب گئے، نمازیوں کے بھی ڈوب گئے، حاجیوں کے بھی ڈوب گئے، پروفیسروں کے بھی ڈوب گئے، ججوں اور وکیلوں کے بھی ڈوب گئے، پھر سب نے رونا شروع کر دیا، اوئے ہوئے ہوئے یہ بہت بڑا جوا ہے، پتہ نہیں اس قوم کی آنکھیں کون کھولے گا۔ یہ کئی ڈبل شاہ، اور پھر اس کے بعد پھر ننھے ڈبل شاہ، اور پھر پڑھے لکھے ڈبل شاہ، اور پھر مذہبی ڈبل شاہ، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جوئے سے دور ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کی مختصر نصیحت ہے، الیکٹرانک جوا ہو، سنوکر کا، گیند بیٹ کا، کرکٹ میچ کا جوا ہو، لاٹری کا جوا ہو، یہ حرام ہے، اس سے بچو۔ اور یہ ایسی خصلت ہے، شیطان مرنے تک جو ہے نا جواری کے بس میں ہو تو اپنی قبر بھی جوئے پر لگا دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے رجسم من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ حضرات اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسمت کے حال جاننے والا جو عمل ہے، یہ 500 کا، یہ جو برج بنائے ہوئے ہیں، میرا برج سلطان ہے، لوگوں نے اسی طرح ڈیجٹ نمبر ہیں، اسی طرح دن ہے، اور کس طرح ہیں، اتوار کم خار، پیر کم سیر، منگل وجے سنگل، بدھ کم سدھ، تے جمعرات پیراں فقیراں نے۔ یہ کیسی جاہلوں والی باتیں ہیں۔ لا ادوا ولا طیارہ ولا حام ولا سفر، اور اسی کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، میں قربان جاؤں، یقین جانے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک بات پر کیسے امت کی آپ رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ منحوس نہیں، کوئی بیماری از خود اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگتی، اگر لگتی ہے تو اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ کورونا پھیل گیا ہے، کافر جو ہیں وہ کتنا ڈرتے تھے تے اسی کی آنے ہاں اور جیڑی رات قبر دے وچ او باہر نہیں۔ یہ بات تو بڑی اچھی ہے کہ جیڑی رات قبر دے وچ او باہر نہیں،
لیکن اگر قبر کی تیاری ہے تو بات اچھی ہے، اور اگر قبر کی تیاری نہیں تو قبر کی پکڑ اور سزا کا آپ کو اگر تصور ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارا رب تمہیں عذاب قبر سنا دیتا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ آپ لوگوں نے اپنے پیاروں کو نہیں دفنانا تھا، ماں باپ کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں کرنا تھا۔ تو یہ جو قسمت کے پانسے ہیں یہ عدد ہے۔ آپ جو ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا جی یہ میں نے کام کرنا ہے، لاٹری لگانی ہے، یہ بازار میں نا سنیارے جو ہے وہ جوا کھیلتے ہیں، نمبر لگاتے ہیں، وہ گھومنے والی لاٹری پر بھی نمبر لگاتے ہیں کہ کون سا نمبر جو ہے وہ میں بولوں اور میری لاٹری جو ہے وہ لگ جائے، کون سے دن میں کام کروں، فلاں مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے، فلاں بندہ منحوس ہے، گناہگار سے گناہگار بندہ بھی منحوس نہیں ہے۔ اور پھر شگون لینا، کوا جو ہے وہ کائیں کائیں کر رہا ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے۔ میں مسلمانہ تے صدقے جاواں، انگریزاں دیاں لیبارٹریاں بھی پیچھے رہ گئیاں نے، انہاں لیبارٹریاں دے کام بچیاں کو لے لینے۔ چھوٹا سا بچہ ہوگا نا گھر میں، اس سے پوچھیں گے، عورت حاملہ ہوگی، چھوٹے سے بچے سے پوچھیں گے اچھا بتا ساڈے کوٹھے اتے چڑی ہے کہ کام ہے، وہ الٹرا ساؤنڈ مشین کا کام جو ہے نا وہ بچے سے لیتے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اور میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے اہل حدیث اور اہل سنت، ہمارے خطبہ جمعہ کے اندر پختون بھائی بھی بیٹھے ہیں، تو میں نے جو پنجابی بولی ہے میں اس کو اردو میں بھی ان کے لیے عرض کرتا ہوں کہ انگریز جو کام مشینوں سے لیتا ہے، ہمارے مسلمان جو ہیں وہ کام ننھے منھے نونہال بچوں سے لیتے ہیں کہ حمل کے دوران بچوں سے پوچھا جاتا ہے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اور اس کے لیے کیا جملے بولے جاتے ہیں کہ ہماری چھت پر کوا ہے یا چڑیا ہے، اور اگر لڑکا کہہ دے کوا ہے تو اندر بہن بہنا تجھے مبارک ہو، تیرے ال پتر ہونا ہے، تیرے ال بیٹا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے ان چیزوں سے خبردار رہنا لعلکم تفلحون، اگر کامیاب رہنا ہے۔ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے مولوی، مذہبی، دیندار، اچھا کیا لکھا ہوتا ہے آپ کی پیدائش کا مہینہ کیا ہے، اور پھر آپ اس پر کلک کرتے ہیں اور پھر وہ جو سسٹم ہے وہ ایک پیج کو جنریٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر آپ کی خوبیاں لکھ دی جاتی ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، بڑے دلیر ہیں، بڑے ہینڈسم ہیں، آپ ببر شیر ہیں۔ یہ کیا فضول چیزیں ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ کھیل تماشا جو ہے یہ بھی انسان کو کفر کے اندر لے جانے والا ہے۔ اپنی پیدائش کے مہینوں کی نسبت سے شگون لینا، نجومیوں کے پاس جانا۔ آپ دیکھیں آج کل عمران خان صاحب جب ٹکٹیں تقسیم کر رہے تھے نا، اور ان کی سیاست کی توتی بول رہی تھی اور عروج، تو اس وقت جتنے بھی نجومی تھے نا وہ کہتے 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گا۔ آپ میڈیا سن لیں، فیس بک پر دیکھ لیں، یوٹیوب پر دیکھ لیں، اور جب آثار نظر آئے تو ساتھ ہی کہتے میں نے نہیں کہا تھا، اور تو نے اپنی کس بیبے کے پاس بیٹھ کر کہا تھا، تو رب ہے۔ یہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جس کو چاہے حاکم بنائے، جس کو چاہے تخت پہ بٹھا دے، اور جس کو چاہے تختہ دار پہ لٹکا دے۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، کسی نجومی کے پاس نہیں۔ اور سیاست میں نجومی جو ہے وہ ٹامک تو یہ مارتے پھرتے ہیں۔
حضرات تو اپنی پیدائش کے مہینوں کی نسبت، اسی طرح دنوں کی نسبت، یہ کافروں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہندوؤں کے اندر، بتوں کے پجاریوں کے اندر اسی طرح رنگوں کی نسبت کہ فلاں رنگ نہیں پہننا، بلی رستہ کاٹ گئی ہے بس اب نحوست ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید کے اندر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے کسی سے شگون نہیں لینا، آپ نے ہمیشہ اپنے رب کو پکارنا ہے اور یقین کے ساتھ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کو پکارو، تمہیں دعا قبول ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی بندہ اپنے رب کے ساتھ گمان کرے تو اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان کرے۔ حضرات اسی طرح ایک اور صورت ہے جو سود کی بھی اور جوئے کی بھی اور شگون کی بھی قسم ہے، وہ کیا ہے؟ انشورنس کروا لینا۔ مجھے ایک دن بینک سے فون آ گیا، میرے کچھ بینکار جو ہے وہ دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے فون آ گیا، کہتے ہیں جی آپ سے کام ہے تو آ جائیں ذرا۔ میں چلا گیا، حال احوال کے بعد جی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اچھا جی ہمارے پاس نا ایک بڑا پیکیج ہے۔ میں نے کہا کیا پیکیج ہے؟ کہتے ہیں اگر آپ ان کیس، میں ان کیس کی بات کھول کر کرو، آپ مر جائیں، میں مرن کافر، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم آپ کی بچیوں کی انشورنس کریں گے، ان کو پڑھائی کا اور شادیوں کا پیسہ ملے گا۔ اور میں نے کہا بینک والوں، وہ اللہ سے ڈر جاؤ، بینک والے بنو، رب نہ بنو۔ یہ اولادوں کی خوشیاں اور ان کی شادیاں یہ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ نہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس پیسے کے عوض میں کس چیز کے مالک ہیں، اور وہ پیسہ کہاں انویسٹ ہو رہا ہے، اور پھر اس سے کس تناسب سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے۔ اور اگر آپ نقصان کا ہی خدشہ رکھیں تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی تربیت کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ کیا گمان رکھو؟ اچھا۔ واللہ العظیم میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ دیکھا ہے، میں ایک دفعہ منڈی میں جانور خریدنے کے لیے گیا، میرا ارادہ بھی بکرا چھترا خریدنے کا تھا۔ اب میرے پاس خطیر رقم تھی، کوئی 1 لاکھ روپے کے قریب۔ تو ایک غریب آدمی تھا، اس کے پاس 20-25 ہزار روپے تھا۔ میں نے بھی منڈی خوب گھومی، خوب پھری، تو میں نے کہا جی آپ کدھر آئے ہیں؟ کہتا جی جانور لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا کتنے کا؟ کہتا ہے انشاءاللہ جو ہے نا 25,000 کا میرا لینے کا ارادہ ہے۔ میں مسکرایا، مولوی ہوں لیکن کئی دفعہ ہم مولویوں کی اصلاح بھی اللہ عام بندوں سے کروا دیتا ہے۔ میں نے کہا نہیں ملے گا، بڑی منڈی تیز ہے۔ کہتا ہے انشاءاللہ ملے گا، اللہ کی توفیق سے ملے گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کی بات نے مجھے بھی بڑا سبق دیا، اور میں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ وہ ان پیسوں کے ساتھ بہترین جانور خرید کے گیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ کام ہونا نہیں ہے، لیکن جب انسان کہتا ہے نا وہ یہ کام میرے رب نے کرنا ہے، اللہ کی توفیق سے ہونا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہونا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہوتا وہی ہے جو منظور الہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ دوسری نصیحت ہے، یہ قسمت والی چیزوں سے بچو، یہ لاٹریوں سے، یہ پیدائش کے مہینوں سے، یہ رنگوں سے، یہ دنوں سے، یہ تاریخوں سے، ان ساری جہالت کی اقسام سے باہر نکل آؤ۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں عقیدہ توحید کے منافی ہیں۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی شیطانی عمل قرار دیا ہے۔
آخری بات آج کے خطبہ جمعہ کی وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو کامیاب بندہ ہوتا ہے نا حیا والا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ حیا والا. حیا رشتوں کا حیا کرنا. یہ دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، ان کے ساتھ بولنا کیسے ہے، ان کے ساتھ چلنا کیسے ہے. حضرات ایک حیا کا تعلق جنسی امور کے ساتھ ہوتا ہے، فواحش کے ساتھ ہوتا ہے. حیا کا تعلق آنکھ کے ساتھ ہوتا ہے. حیا کا تعلق رشتوں کے ساتھ. حیا کا تعلق اسی طرح آنکھ اور ہاتھ اور شرمگاہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور حیا جو ہے اس کا تعلق زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. سردار ابو سفیان جو ہیں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کافر ہوتے ہوئے بھی، جب وہ کافر تھے، بادشاہ کے دربار میں سچی سچی باتیں کی اور کیا کہا؟ لولا الحیا لکذبت. اگر میں بے حیا ہوتا تو میں جھوٹ بولتا. تو جھوٹ بولتے حیا کرنا، جھوٹ بولنے والا بے حیا ہوتا ہے. رشتوں کا حیا کرنا. دو آدمی چل رہے ہیں، ایک جو ہے بوڑھا ہے، ایک جوان ہے. آواز دینے والی شخصیت بڑی جلیل القدر ہے. کون ہے؟ ابو ہریرہ. آواز کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں رک جانا. وہ رک گئے. باپ بیٹا ہو؟ جی ہاں باپ بیٹا ہے. بیٹا تو اپنے باپ کے آگے چل رہا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سن لے. جب باپ اور بیٹا چل رہے ہوں تو بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے آگے چلے. چل باپ آگے آگے چلے، اس کے احترام میں پیچھے چلے. حضرات رشتوں کا احترام. یہ میرے باپ کا بھائی ہے. اور ہم کیوں کہتے ہیں اپنی اولادوں کو مسجدوں میں لے کر آؤ کہ ہم ان کو بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا بھی باپ ہے. باپ کے بھائی، باپ کے سائے کا بھی احترام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر باپ دنیا سے چلا جائے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا پھر جن سے باپ پیار کرتا ہے، اس نے سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنی اور اس نے سلوک کرنا. تو میرے بھائیوں حیا ایمان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک بندہ اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے حیا کیا کر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا چھوڑ دے، اگر ایمان ہوگا خود ہی حیا کرے. بعض حدیث کے اندر دین پورے کا جو پورا دین ہے اس کو حیا قرار دیا گیا ہے. یعنی آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کی زکوٰۃ کا، آپ کی توحید اور سنت کا فائدہ نہیں اگر آپ کے اندر حیا نہیں. حیا رشتوں کی، حیا سچائی کی، حیا شرمگاہ کی، حیا آنکھ کی، حیا مروت کی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کامیاب لوگوں کا وصف ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.